الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق اللہ و صدق رسول اللہ۔ آئیے ہم اور آپ سننے اور سنانے سے قبل اپنے اور ہم سب کی مرکزی عقیدت اربابنا فدا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا ہم سب کے ماوا و منجا حضور احمد مجتبیٰ آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ بڑی بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج کی اس نور و نکہت بھری محفل میں میں آپ کے سامنے اسلام کے 5 بنیادی امور میں سے ایک امر جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، تو آج ہم زکوٰۃ پر گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اگر قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ بارہا بہت سے مقامات پر جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہیں زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ جہاں نماز ادا کرنے کا حکم دیا اس کی تاکید فرمائی، وہیں زکوٰۃ ادا کرنے کی بھی تاکید فرمائی۔ کہیں بھی آیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ حدیث پاک میں آیا ہے، مشکوٰۃ المصابیح کی حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ توحید کا اقرار کرنا، اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا۔ آج ہمارے آپ کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ نور و نکہت بھرا مہینہ ہمارے مابین جلوہ گر ہے اور ہم اس کے فیوز و برکات سے مالا مال ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو بھی اس سے مالا مال ہونے کی اور زیادہ سے زیادہ اس میں عبادت کرنے کی توفیق خیر سے نوازے، آمین۔ تو زکوٰۃ کی بات آئے، اللہ رب العزت نے متعدد مقام پر اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے، کئی حدیثوں میں اس کی ترغیب آئی ہے۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے، غالباً کنز العمال کی روایت ہے، آقا کریم نے فرمایا احسنوا اموالکم بالزکاۃ وداعوا مرضاکم بالصدقہ کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرو۔ کیا فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے اپنے مالوں کو پاک کرو اور صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ صدقے کے ذریعے اپنے بیماروں کا علاج کرو۔ اس سے معلوم چلا کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارا مال پاک ہوا کرتا ہے، ہمارا زکوٰۃ سے مال پاک ہوا کرتا ہے۔ تو زکوٰۃ ہم پر نماز فرض ہے، ہم پر اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس طرح سے دیگر ارکان ہیں اسی طرح سے زکوٰۃ بھی دین اسلام کا ایک رکن عظیم ہے۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، اگر کوئی اس کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں؟ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ امیروں کے مال سے کچھ مال کا حصہ نکال کر غریبوں کو دے دیا جائے تاکہ غریبوں کا بھی گزر بسر ہوتا رہے اور امیروں کا مال بھی پاک رہے، اسی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ روی کا حکم دیتی ہے۔ اس میں نہ تو افراط ہے، نہ دین مصری کی طرح افراط ہے،
اور نہ دین عیسوی کی اتنا تفریط ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ 40واں حصہ ہے، صرف 2.5%، 100 روپے پر 2.5 روپیہ، یہی زکوٰۃ ہے۔ تو 2.5% صرف زکوٰۃ دینے کا حکم ہے۔ باقی ہم اپنا مال رکھیں، اگر 2.5% ہم زکوٰۃ نکال دیں گے تو ہمارا مال پاک ہو جائے گا۔ اب جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کی مذمت بھی آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک لمبی آیت نازل فرمائی اور اسے کنز سے تعبیر فرمایا۔ کنز کہتے ہیں اس مال کو جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اس کی زکوٰۃ نہ دی گئی ہو، اسے کنز کہتے ہیں۔ تو کنز کی بہت مذمت آئی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ سونا چاندی اکٹھا کرتے ہیں، سونا چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور اللہ کی راہ میں اسے خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب أليم، میں محبوب انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دوں۔ ہماری اور آپ کی بات نہیں، قرآن فرما رہا ہے، رب فرما رہا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالتے تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اس کے بعد اللہ پاک نے سختی بھی فرما دی، آگے فرماتا ہے یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ اکبر۔ کہ جس دن قیامت کے دن ان کی پیشانیاں قیامت کے دن داغی جائیں گی، ان کی پیشانیاں، ان کی پشتیں اور ان کی کروٹوں کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، لو یہ ہے جو تمہیں دنیا میں اپنے لیے جمع کرتے تھے، دنیا میں جو اکٹھا کرتے تھے، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب یہ بدلہ تمہارا ہے، دنیا میں تمہارے مال اکٹھا کرنے کا، مال جمع کرنے کا بدلہ تمہارے لیے یہ ہے، ھذا ما کنزتم لانفسکم، دنیا میں بھی مال اکٹھا کرنے کا بدلہ یہ ہے، جزا یہ ہے کہ آخرت میں تمہارے ہاتھ میں رسوائی آئی، تمہارے ہاتھ میں ہلاکت آئی اور اس کے بعد تم دردناک عذاب میں جاؤ گے، دردناک عذاب میں جاؤ گے۔ صرف کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ 2.5% ادا نہ کیا۔ اللہ رب العزت مال دینے والا کون ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نعمت دینے والا ہے، وہ دے سکتا ہے، چھین بھی سکتا ہے، لیکن اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ تو اللہ پاک اپنے بندے کو آزما رہا ہے کہ ہم تجھے اتنا سارا مال دیں گے، اتنا ڈھیر مال دیں گے، اس کے بعد سے تجھ سے 2.5% کا مطالبہ کریں گے۔ اب اگر تو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے، اگر دیتا ہے فبہا، تیرے لیے عمدگی ہے، تیرے لیے تو لائق تعریف ہے، اگر نہیں دیتا ہے تو قیامت کے دن قیامت کے دن ہم سب تیرا حساب کر دیں گے اور تیرا ٹھکانہ ہم جہنم بنا دیں گے۔ ایک حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے، غالباً مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مال اکٹھا کرتے ہیں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو قیامت کے دن وہ مال اژدہے کی شکل میں آئے گا اور اس کی گردن میں توق کی طرح، جس طرح سے ہار ڈال دیا جاتا ہے اس طرح سے اس کی گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی ڈستا جائے گا، اسے کاٹتا جائے گا اور کہتا جائے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اللہ اکبر۔ کتنی ہی سختی آئی ہے، کتنے بھی تاکید سے زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، جو نہ دیتے ہیں ان کے بارے میں نفی پر، ان کے بارے میں کتنی ہی مذمت قرآن و حدیث میں آئی ہے۔ ہم آپ غور کریں۔ اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک کی صریح آیت نے زکوٰۃ کے مصرف کو بھی بتا دیا کہ اگر ہم کوئی نیک کام کریں، کار خیر کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں تو ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ ہم کسے دیں، زکوٰۃ کے مصرف کیا ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں زکوٰۃ کی 8 مصرف بیان فرمائے ہیں۔ فقراء، مساکین اور جو زکوٰۃ پر معمول ہیں، زکوٰۃ لینے پر معمول ہیں، اور تالیف قلوب کے لیے پہلے کچھ لوگ ایمان لائے تھے تو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے زکوٰۃ میں سے کچھ حصہ دیا کرتے تھے، اور اس کے بعد عاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو قرض خواہ ہیں، جو گردن چھڑانے کے لیے یعنی غلام کو آزاد کرنے کے لیے اور اللہ کی راہ میں، اور ابن سبیل فی سبیل اللہ، اور ابن سبیل مسافر ہو جو راہگیر ہو اس کے لیے۔ تو قرآن پاک نے تمام 8 مصارف بیان فرمائے ہیں، لیکن ان میں ایک مصرف والمؤلفۃ قلوبہم کہ تالیف قلوب کے لیے زکوٰۃ دی جائے، تو تالیف قلوب کے لیے، دلوں کو جوڑنے کے لیے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔
सैयदना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया तो लोगों ने अर्ज़ किया कि कुरान मजीद में तो सराहत के साथ आया है कि वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, इन्हें भी शुमार किया गया है, इनकी तारीफ़ क़ुलूब के लिए इन्हें भी ज़कात दीजिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनकार फरमा दिया कि नहीं, हम इन्हें ज़कात नहीं देंगे, क्योंकि वो दौर इब्तिदाई इस्लाम का ज़माना था। उस वक्त का मामला ये था कि लोग इस्लाम लाते थे, कुछ नहीं लाते थे, लोग छिप छिप कर इस्लाम लाते थे। तो उनकी दिलजोई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि इन्हें भी ज़कात में से कुछ हिस्सा दे दो, इन्हें भी ज़कात में से कुछ हिस्सा इनायत फरमा दो। अब वो मामला नहीं रहा, अब इस्लाम का बोलबाला हो गया, इस्लाम का झंडा बुलंद हो गया, अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं, हम अपने ज़कात नहीं देंगे। इससे ये नहीं कहा जाएगा कि उन्होंने इनकार किया, बल्कि ये देखो कि उनकी ताकीद ये बता रही है कि हुक्म सराहत के साथ मनसूख हो चुका है, ये हुक्म के नस्ख पर। उसके बाद अब रह गए 7, तो उनमें एक ये भी कि गुलाम आज़ाद करने के लिए, तो हमारे दौर में तो गुलाम का दौर ही नहीं, गुलाम का दौर ख़त्म है, तब ये भी ख़त्म ही हो गया। अब टोटल मिलाकर के सिर्फ मसारिफ़ ज़कात 6 बाकी रह गए। अब हम देखें कि 6 में किस किस को ज़कात दी जाए और किस किस को देना बेहतर है। तो ज़रूरत के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा हाजतमंद हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, ज़कात का वही मसरफ़ है। अल्लाह अकबर। इस बात को कहने में बड़ा अफसोस होता है और हमारे अवाम में, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा अलमिया बन गया है कि लोगों का मांगना, खाना, ज़कात और सदक़ात का मुतालबा करना ये एक पेशा बना रखा है। लोगों ने अपना इसको पेशा बना रखा है कि अब दूसरा काम नहीं, हाथ पैर भी सलामत हैं, बड़े बड़े आलीशान उनके बंगले भी हैं, घर भी आलीशान हैं, गाड़ियों से चलते हैं, बल्कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, लेकिन पेशा यही है कि वो ज़कात का माल खाते हैं, सदक़ात को खाते हैं और मांग मांग करके खाते हैं। तो ऐसे लोगों को देने से ज़कात बिल्कुल अदा नहीं हो सकती। ज़कात का मसरफ़ नहीं है, ज़कात का मसरफ़ फ़ुक़रा मसाकीन है, और जो उनके हुक्म में आए वो हैं, अमीर ज़कात का मसरफ़ नहीं है। सैयदी सरकार आला हज़रत ने इस ताल्लुक़ से बड़ी अच्छी बात इरशाद फरमाई है। आप फरमाते हैं कि फ़ुक़रा इस मामले में मांगने वाले 3 तरह के हैं। एक तो वो हैं जो अमीर हैं, जो मालिक निसाब भी हैं, जैसे साधुओं को ले लीजिए, और ऐसे मांगने वाले हैं कि मालिक निसाब भी हैं, उनके घर भी बड़े बड़े हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल पेशा बना रखा है। तो ऐसे लोग जो कि मालदार हैं, मालिक निसाब भी हैं, तो ऐसे लोगों को ज़कात देना हराम है। ज़कात देना ऐसे लोगों को बिल्कुल जायज़ नहीं। कुछ भी मांगे, इन्हें कुछ भी ना दिया जाए, और अगर इन्हें ज़कात दे भी दी तो ज़कात अदा ना हुई, बल्कि उसके ज़िम्मे वो ज़कात बाकी रही। क्यों? क्योंकि वो मालिक निसाब है, ज़कात का मसरफ़ ही नहीं। और दूसरी वो किस्म जो मालिक निसाब तो ना हो, मालिक निसाब नहीं है, मालिक निसाब से कम है, लेकिन उसके जिस्म के आज़ा सलामत हैं, वो आज़ा के एतबार से बिल्कुल सही सालिम, अगर चाहे तो वो कमा करके माल इकट्ठा कर सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं करता, या थोड़े बहुत कमाता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा करने की ख्वाहिशमंद है, बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा करना चाहता है। अब उसके लिए उसने अपना पेशा बना रखा है कि वो मांगने खाने का काम करता है, कमाने की जाने बिल्कुल उसका रुझान नहीं। तब ऐसे शख्स को देना भी नहीं चाहिए, ऐसे शख्स को देना भी गुनाह है, क्योंकि उसके लिए उस माल का लेना हराम है। जब माल का लेना उसके लिए हराम है, तो अगर किसी को हराम पर मदद की जाए तो हराम पर मदद करना भी तो गुनाह है। अल्लाह पाक फरमाता है ताअवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी और भलाई पर मदद करो, बुराई और सरकशी पर किसी की मदद मत करो। नेकी की बात आए तब मदद करो, अगर बुराई की बात आए तो पीछे हट जाओ, उसकी बिल्कुल मदद मत करो। बुराई पर किसी की मदद नहीं और ना किसी की इताअत है, तो ऐसे शख्स को देना भी जायज़ नहीं। अब अगर वो ले तो उसके लिए वो हलाल भी नहीं, लेकिन उसके बाद फरमाते हैं कि वो मालिक निसाब तो है नहीं, अगर किसी ने बिलफर्ज उसे ज़कात दे भी दी तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी, क्योंकि वो मालिक निसाब नहीं तो फ़ुक़रा में से है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमा सदक़ातु लिल-फ़ुक़रा, कि सदक़ात वाजिबा और ज़कात वगैरह तो फ़ुक़रा के लिए है, तो उसकी ज़कात अदा हो जाएगी। और तीसरे किस्म के वो लोग जो मालिक निसाब भी नहीं और इस कादिर भी नहीं, इस बात पर भी कादिर नहीं कि वो कमा सकें, या कमाते हैं थोड़ा बहुत कमाते हैं, उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तब ऐसे लोग असल में ज़कात के मुस्तहिक़ हैं और ये उनका हक़ है। तो ऐसे लोगों को असल में ज़कात दी जाए, बल्कि ऐसे लोगों को ही ज़कात देने से ज़कात अदा होगी, और उनके अलावा कोई मालदार को दे तो उसकी ज़कात अदा नहीं होगी। उसके ज़िम्मे उसका भुगतान लाजिम है, उसके ज़िम्मे उसका फ़र्ज़ भी वाक़ई है। अब ज़कात है क्या?
ज़कात कितने हिस्से की दी जाए, तो इस ताल्लुक़ से बिल्कुल वाज़ेह बात है कि सोना 7.5 तोला हो और चांदी 52.5 तोला। ये तो एक आम सी बात है, हम बचपने से सुनते चले आते हैं। या उतनी कीमत का माल हो, सोना 7.5 तोला, चांदी 52.5 तोला, या इतनी कीमत का माल हो। हम इसे समझने की कोशिश करें। लोग ये बात सुन के जब घर पे जाते हैं अपना दिमाग दौड़ाते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि यार हमारे पास 7.5 तोला सोना है ही नहीं, हमारे पास ना 52.5 तोला चांदी है, लिहाजा हम तो ज़कात से बरी हो गए। लेकिन इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना, 7.5 तोला सोना अगर हम जोड़ें आज के हिसाब से, एक मिसाल के तौर पे ले लीजिए, सोने को 50,000 रुपये का 1 तोला मान लीजिए। अगर 50,000 रुपये का 1 तोला है तो 7.5 तोला इस लिहाज से 3,75,000 का हुआ। अब अगर कोई 3,75,000 का मालिक है तब वो मालिक निसाब हो गया, उस पर ज़कात लाजिम है। अब दूसरी तरफ देख लीजिए, उसके पास सोना नहीं है लेकिन उसके पास 52.5 तोला चांदी है। अब 52.5 तोला चांदी की क्या मिकदार है? इस समय 1 ग्राम चांदी की मिकदार तकरीबन 80 रुपये है। एक मिसाल के तौर पर ले लीजिए, या इस तौर पर आज हमने गूगल पे सर्च किया तो इंटरनेट के मुताबिक यही उसकी मिकदार बताई कि 80 रुपये है। अब इस तौर पर 10 का हो जाएगा 400 और 52.5 तोला, 52.5 तोला का 42,000 रुपये। अब जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत कितनी हुई? 42,000। अब इसका मतलब हुआ कि इंसान के पास 3,75,000 रुपये हों या फिर उसके पास 42,000 रुपये हों। अब इन दोनों में से किसी एक की मिकदार को उसके पास माल हो। अब अगर माल नहीं, सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, अब उसके पास पैसे हैं। अब पैसों की मिकदार क्या लगाएंगे? सोने की मिकदार के पैसे हों, 3.5 लाख नहीं है उसके पास, लेकिन उसके पास इतने पैसे हैं कि उसकी चांदी की मिकदार को पहुंच रहे हैं। मिसाल के तौर पर उसके पास 50,000 रुपये हैं। अगर 50,000 रुपये हैं तो वो मालिक निसाब हो गया, क्योंकि चांदी की मिकदार 52.5 तोला की कीमत कितनी हो रही है? 42,000 रुपये। इस तौर पर इस एतबार से वो मालिक निसाब हो गया। अब किसी के पास, या ऐसा ले लीजिए उसके पास 50,000 रुपये नहीं है लेकिन उसके पास 1 तोला सोना है, 1 तोला सोना है और चांदी की थोड़ी सी एक चीज़ है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए एक अंगूठी ही है, एक अंगूठी है उसके पास और कुछ नहीं। या औरत के जेवर को ले लीजिए, उसके पास सोने के जेवर है 1 तोला 2 तोला जो अपने निसाब को नहीं पहुंचते, लेकिन उसके पास चांदी है कुछ नहीं, चांदी की जेवरी पहने हुए है या अपने बिछिए पहने हुए है। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा कि दोनों को मिलाकर के सोना और चांदी को, सोने की मिकदार को पहुंच रहा है तो सोने के एतबार से उसकी ज़कात दी जाएगी। सोने के एतबार नहीं पहुंच रहा है, अब देखेंगे हम चांदी के एतबार से पहुंच रहा है। अब मिसाल के तौर पे ले लीजिए उसके पास 1 तोला सोना है और थोड़ी सी चांदी है। मिसाल के तौर पर 1 तोला चांदी है, तब सोना और चांदी की कीमत को मिलाएंगे। सोना अपने एतबार से नहीं पहुंच रहा है अपने मबलग को, ना चांदी पहुंच रहा है, लेकिन जब दोनों को हम मिलाएंगे तो सोना कितने का है? 50,000 का सोना हो गया 1 तोला और 400 रुपये की चांदी होगी। अब जब दोनों को मिलाएंगे तो चांदी की मिकदार को पहुंच गया। चांदी की मिकदार कितनी थी? 42,000 रुपये। तो 42,000 की मिकदार को पहुंच गया। जब 42,000 की मिकदार को पहुंच गया तो इंसान 1 तोला सोना और 1 तोला या थोड़ी सी ही चांदी की मिकदार में वो मालिक निसाब हो गया। चीज़ को समझें और देखें कि इसकी क्या मिकदार होनी चाहिए और इस चीज़ को समझें, फिर उसके बाद अपने घर का अंदाज़ा लगाएं कि हमारे घर में कितना माल है, हमारे घर में कितना माल है। हमारे खर्चे को छोड़कर, हमारी ज़रूरियात को छोड़कर, अगर तुम्हारी ज़रूरियात का कोई माल है तो शरीयत उसमें कुछ भी हुक्म नहीं लगाती। आप मोबाइल रखते हैं, 1 मोबाइल रखिए, 2 मोबाइल रखिए, अगर आपकी ज़रूरत से ज़ायद नहीं, ज़रूरत के लिए है तो कितना भी खर्च कीजिए। अल्लाह पाक खर्च करने से मना नहीं फरमाता, लेकिन हाँ बेजा इसराफ मत कीजिए, बेजा अपने ऊपर इसराफ मत कीजिए, क्योंकि अल्लाह पाक बेजा खर्च करने को पसंद नहीं फरमाता। उसके बाद माल जमा कीजिए। माल जमा करने को भी शरीयत में नापसंद नहीं किया गया, लेकिन हाँ एक मुतालबा है कि 2.5% निकाल दो, ताकि जो गुरबा है तुमसे मुताल्लिक है इनका भी तो हक है, ताकि ये भी इनका भी सहारा बन जाए, ये भी चलते रहें और तुम्हारा माल भी पाक हो जाए, तुम्हारा माल भी पाक हो जाए। क्योंकि ये ज़कात खुदारा ये ऐसा हुक्म शरा है जो अगर हम ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करें तो यकीनन हमारा आपका मसला हल हो जाएगा। क्योंकि तमाम दुनिया एक दूसरे से मिलकर चलती है। हम और आप तारीफ़ कुलूब के लिए आए हैं कि लोगों के दिलों को जोड़ें, लोगों के दिलों को तोड़ने के लिए नहीं आए हैं। अगर हम मुसल्लम खाएँ, हमारा पड़ोसी भूखा रहे तो हम इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं करेंगे। यही तो इस्लाम कहता है, यही कहता है कि अगर तुम कम से कम कुछ ना कर सको तो अपने सालन में शोरबा बढ़ा दो, अपने पड़ोसी को उसका थोड़ा सा शोरबा पहुँचा दो। तो इस चीज़ को इस्लाम पसंद करता है। और हम देखते हैं
اب اس اعتبار سے اب زکوٰۃ کا مصرف ہمارے عوام میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ فقیر بنے گھومتے ہیں، لیکن دراصل وہ فقیر نہیں ہوتے، شکل بری ہوتی ہے۔ اگر ان کی تحقیق کی جائے، ان کے گھر بار کو دیکھا جائے تو بہت عالیشان ان کے محلات ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز نہیں۔ اگر کسی نے زکوٰۃ دی یا صدقہ فطر دیا تو ان کا صدقہ فطر بھی ادا نہ ہوگا، نہ ان کی زکوٰۃ ادا ہوگی، کیونکہ وہ تو خود مالک نصاب ہے، وہ تو خود اس لائق ہے کہ دوسروں کو زکوٰۃ دیں۔ اب وہ خود زکوٰۃ لے رہے ہیں تو ان کے زکوٰۃ لینے سے کہاں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو اس چیز کو خیال میں لائیں، اس چیز میں خیال کریں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، سب سے زیادہ ضرورت کے اعتبار کیا جائے کہ ہمیں کس چیز میں ضرورت ہے، اپنی زکوٰۃ کو، اپنے پیسے کو کہاں لگایا جائے کہ ہمارا پیسہ بھی کامیاب رہے، اور ہمارا مال بھی پاک ہو جائے۔ اور اس تعلق سے شریعت ایک بڑی اچھی چیز کو پسند فرماتی ہے۔ شریعت کا حکم ہے کہ اگر زکوٰۃ کی بات آئے تو اپنے اقربا کو دو۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے اقربا کو دو۔ تمہارے گھر میں اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہے تو سب سے پہلے انہیں دو، اس میں تمہیں دونا ثواب ہے۔ ایک تو ثواب یہ ہے کہ اس کی قرابت کا ثواب ہے کہ وہ تمہارے رشتہ دار ہے، اس کا دل تمہاری طرف مائل ہوگا، اس کا دل تمہارے لیے نرم ہوگا۔ دوسری یہ ہے کہ تمہارا مال بھی پاک ہو جائے گا، تمہارا مال بھی ستھرا ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہو کہ زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دور ایسا دور ہے کہ ہمارے مدارس اسلامیہ یقیناً جہاں قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں چہار جانب سے بچے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر اس طور پر دیکھا جائے تو مدارس اسلامیہ زکوٰۃ کی بہت زیادہ مستحق ہیں، کیونکہ اس میں دین اسلام کی تعلیم ہوتی ہے۔ علماء کرام نے سیمینار کر کے اور اس چیز کو ثابت فرمایا ہے کہ زکوٰۃ کے مستحق مدارس ہیں اور انہیں زکوٰۃ دینا بہتر ہے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے مدارس اب پہلے کا زمانہ نہ رہا کہ انہیں بیت المال سے کچھ حصہ ملتا ہو، کہ بیت المال کے قبضے میں ہو، اسی کے اعتبار سے مدارس چلتے ہوں۔ اب گورنمنٹ یا کی سرکار کی طرف سے بھی اس کا کوئی خاص تعاون نہیں ہوتا، کچھ بھی تعاون نہیں ہوتا۔ اب اس کا تعاون کیا ہے؟ ہمارے اور آپ کے اوپر ہے۔ تب اس کے لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے زکوٰۃ کا پیسہ مدارس میں دیں۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم مدارس کو اگر فروغ دیں گے تو ہمارے اندر دینی تعلیم آئے گی، دینی تعلیم بڑھے گی تو ہماری عوام بھی پڑھی لکھی ہوگی، ہماری عوام میں طلبہ پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے۔ یہی علماء تو ہمارے لیے سب کچھ ہیں، یہی علماء ہمارے لیے سب کچھ ہیں، یہی ہمارے لیے دنیا ہماری سنواریں گے، یہی ہماری آخرت بھی سنواریں گے۔ ہماری دنیا کی بھی کامیابی کا سبب یہی ہوں گے اور ہماری آخرت کی کامیابی کا بھی سبب یہی ہوں گے، یہی علماء اکرام ہوں گے۔ اب یہ کیسے پیدا ہوں گے؟ تبھی نا جب ہم مدارس قائم کریں گے۔ ہم مدارس میں اپنا زکوٰۃ، صدقات، اور کوئی ضروری نہیں یار 2.5% مال ہے، تم اسی کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ 97.5 اس میں سے بھی کچھ خرچ کرو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے تو اس میں سے بھی کچھ خرچ کرو یار۔ ہمیں خوش دلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، صرف 2.5% کا مطالبہ ہے، کیوں نہ ہم 5% کریں، کیوں نہ ہم کم سے کم 10% اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں۔ دل کھول کے خرچ کرو، اللہ اور تمہیں عطا کرے گا۔ تو ہمارے مدارس اس چیز کے بہت ضرورت مند ہوتے ہیں، انہیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ سید سرکار اعلیٰ حضرت نے آپ سے سوال ہوا اس تعلق سے، مدارس سے طلبہ کو زکوٰۃ دینے کے تعلق سے۔ سید سرکار نے فرمایا کہ اگر طالب علم مالک نصاب نہ ہو تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو ہم اور آپ محاسبہ کریں، مدارس میں جائیں اور دیکھیں کہ طلبہ کیا اتنا مال لے کر کے جاتے ہیں، 40-50 ہزار روپے لے کر کے مدارس میں پڑھنے جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ تو یقیناً مدارس میں رہنے والے طلبہ اکثر و بیشتر یہی ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنے مال کو ایسی جگہ پر خرچ کریں جہاں کامیابی بھی ہمارے قدم چومے اور ہماری دنیا بھی سلامت رہے اور ان کے ذریعے ہماری آخرت بھی بنی رہے۔ یہی زکوٰۃ کے مستحق ہیں اور یہی زکوٰۃ کے زیادہ حقدار بھی ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہو کہ اگر مدارس بند کر دیے جائیں، مثال کے طور پر لے لیجیے، تب علماء کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اب علماء پیدا نہیں ہوں گے تو ہماری مسجدیں بھی خالی ہو جائیں گی۔ ہماری مسجدوں میں پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ پھر وہی بات آئے گی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبضه اي بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، کہ اللہ پاک ایک بارگی علم کو نہیں اٹھائے گا بلکہ آہستہ آہستہ علماء کو اٹھا کر کے علم کو اٹھائے گا، حتیٰ کہ جب کوئی بھی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہل کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اب جب جاہل کو سردار بنا لیں گے، جاہل کیا کرے گا؟ فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے سوال ہوں گے کہ بھائی ہمارا مسئلہ بتاؤ،
فافتو بغیر علم، اب وہ فتویٰ دے گا، اسے علم بالکل نہیں، جاہل ہے، کیونکہ بھائی علم کا سرچشمہ ہی بند کر دیا، اب وہ جاہل ہے، فضلوا وأضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوگا اور تمہیں بھی لے کے ڈوبے گا، خود بھی گمراہ ہوگا تمہیں بھی گمراہ کرے گا۔ تو مدارس بنیاد ہے ہمارے دین کی، ہمارے دین کی بنیاد ہے، کیونکہ ہمارے دین کا سرچشمہ یہیں سے ابلتا ہے، یہیں سے بچے قرآن و حدیث پڑھتے ہیں، یہیں سے تفسیر پڑھتے ہیں، یہیں سے پڑھنے کے بعد ہمیں قرآن و حدیث پڑھاتے ہیں، فقہ کی تعلیم دیتے ہیں، ہمیں دین سکھاتے ہیں۔ تو خدا کے واسطے اپنے مال کو اچھے مصرف میں خرچ کریں، کیونکہ وہ مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس کے باوجود احتیاطاً ہیلا شری کرنے کے بعد یہ لوگ مدارس کے اندر مال کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ جائز مصرف ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ بھی ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ اب اس کے علاوہ ایسا بھی میں آیا ہے کہ جگہ جگہ تنظیمیں قائم ہو جاتی ہیں فاؤنڈیشن کے نام سے، کہ یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ اس نام سے فاؤنڈیشن ہے، وہ لوگ بھی زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، صدقات واجبات کا بھی پیسہ اکٹھا کرتے ہیں۔ اس تعلق سے میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ تنظیمیں بنانا کوئی بری بات نہیں، اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا بھی کوئی بری بات نہیں۔ اب ان تنظیموں کا مقصد دیکھا جائے، کیونکہ اب وہ تنظیم والے کیا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، ہر طرح کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اس کے بعد ہیلے شری کرانے کے بعد کیا کراتے ہیں، کہیں غریب کے علاج میں دیتے ہیں، تو کسی بچے کی تعلیم میں لگا دیتے ہیں، تو کہیں اسکول بنا دیتے ہیں، کہیں یونیورسٹی قائم کر دیتے ہیں، کسی کو بی ایڈ کرا دیا تو کسی کو ڈاکٹر بنوا دیا۔ خدا کے واسطے میں یہ عرض کروں، زکوٰۃ کے مصرف کی بات آئے تو ابھی میں نے قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے بتایا کہ زکوٰۃ کے کیا کیا مصرف ہیں، کہاں کہاں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب اگر اس اعتبار سے غور کریں تو یقیناً اسکول بنوانا، کالج بنوانا یہ زکوٰۃ کا مصرف نہیں۔ اور جو بات ہیلا شری کی آتی ہے، اس چیز کو بھی تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہیلا شری کیا ہے۔ ہیلا شری ایک ضرورت ہے، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہیلا شری ایک ضرورت ہے، جو چیز ضرورتاً ثابت ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے۔ اب ضرورت کہاں پیش آئی؟ ہیلا شری کے لیے ضروری ہے، علماء کرام نے 2 شرطیں لگائی ہیں کہ جس چیز کے لیے ہیلا شری کیا جائے وہ وہاں ضرورت یا کم سے کم بقدر حاجت ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کار ثواب ہو، کار ثواب بھی ہو اور وہاں ضرورت بھی ہو۔ اب ہم دیکھیں مدارس اسلامیہ کے اندر ایک تو کار ثواب ہے، کیونکہ وہاں قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے۔ اگر مدارس بند کر دیے جائیں تو قرآن و حدیث کو پڑھانے والے نہیں ملیں گے، کیونکہ اب پہلے والا دور نہیں رہا، امام احمد بن حنبل والا دور نہیں رہا کہ آپ مسجد میں بیٹھ جاتے تو آپ کا کام ہی یہی ہوتا تھا کہ جو آئے پڑھے، جو آئے پڑھے۔ اب وہ دور نہیں رہا، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم پڑھائیں تو ہمیں کچھ حاصل ہو، کیونکہ ہمارے بھی تو بال بچے ہیں، یہی لوگ چاہتے ہیں۔ اب پہلا کا دور نہیں رہا، تو قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے، دوسری یہ کار ثواب ہے، اور دوسری یہ کہ یہاں ضرورت بھی ہے۔ ضرورت اس طور پر ہے کہ اگر مدارس بند کر دیے جائیں تو ہمارے دین کی تعلیم کا ایک بہت بڑا نقصان ہوگا، علماء ختم ہو جائیں گے، ہماری مسجدیں خالی ہو جائیں گی، ہمیں دین پڑھانے والے، دین سمجھانے والے نہیں ملیں گے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی ختم ہو جائے تو جنازہ پڑھانے والے نہیں ملیں گے۔ تو اس اعتبار سے، اس ناحیے سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ حقدار مدارس اسلامیہ ہے کہ یہیں سے دین کا سرچشمہ ہے، یہیں سے ان کی روشنی نکلتی ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ فاؤنڈیشن والے کیا کرتے ہیں۔ فاؤنڈیشن والے کرتے ہیں، سب سے پہلے میں اس بات کو بھی واضح کر دوں، مجلس الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور میں اس چیز پر پورا سیمینار ہو چکا ہے، اور فیصلہ بھی مجلس شریع کے فیصلے میں لکھ کر کے چھپ چکا ہے، وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ وہاں یہی فیصلہ ہوا کہ یہ فاؤنڈیشن بنانا یا اس طرح کی تنظیمیں بنانا اور اس طرح کے بیت المال بنانا اب جائز نہیں، اب ان کی بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ اب پہلے کی طرح نہ امانت رہی، نہ ذمہ داری رہی، اب نہ اس اعتبار سے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھیں کہ فاؤنڈیشن والے کیا کرتے ہیں، یہی کام جو بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیے کہ کہیں کسی کو بھی بی ایڈ کرا دیا، کسی کو ڈاکٹر بنوا دیا، تو خدا کے واسطے یہ زکوٰۃ کے مصرف نہیں ہے، زکوٰۃ کے ہی مصرف نہیں ہے۔ زکوٰۃ جو مصرف ہے فقراء مساکین اور اس کے طرح جو کچھ بھی ہیں۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں کالج بنوانا، یونیورسٹی بنوانا، کیا یہ اس کے لیے ہیلا شری کرنا جائز ہے؟ تو ہم دیکھیں کہ ہیلا شری کی جو 2 شرائط ہیں کہ کار ثواب ہو اور ضرورت حاجت ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کار ثواب یونیورسٹی بنانا یا اسکول کالج بنانا یہ کوئی کار ثواب نہیں ہے، کیونکہ اس میں دنیاوی تعلیم ہوتی ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنا زیادہ سے زیادہ مباح ہے، اور زیادہ بڑا حکم لگاؤ تو مستحسن اور مستحب کا حکم لگا سکتے ہو، لیکن کوئی ضرورت نہیں ہے، مستحب کا حکم لگایا جا سکتا ہے اور ضرورت نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب اس کے لیے کوئی حاجت بھی نہیں، کیونکہ حاجت جس چیز کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جس سے قرآن و حدیث کی تعلیم ہو، دین کی تعلیم ہو۔
اس سے دین کی تعلیم کا کوئی حصہ نہیں۔ اگر کوئی دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرے تو ایسا نہیں کہ اس کا دین مکمل نہ ہو پائے۔ دین مکمل ہونے کے لیے کچھ ضروری نہیں، ہاں اگر کر لے تو سونے پہ سہاگا ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ہے، اس کے پاس دین کی بھی تعلیم ہے تو سونے پہ سہاگا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ان معاملات کے لیے کالج، یونیورسٹی ہے، ان تمام معاملات کے لیے نہ تو یہاں ضرورت ہے اور نہ ہی یہ کار ثواب ہے، تو اس کے لیے بالکل اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور اس کے علاوہ یار کئی لوگوں نے تو ہم سے مسئلہ پوچھا کیا حضرت ایسا ہوتا ہے، تو میں نے اس سے پوری جانکاری لی۔ میں نے کہا یہ فاؤنڈیشن والے کیا کیا کرتے ہیں، تنظیموں والے کیا کیا کرتے ہیں، تو اس نے بتایا وضاحت کے ساتھ کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو ایسا کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اس کا پہلے سے پیسہ جمع کر دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں بھائی آپ کی چھٹی ہوگی، آپ کا پیسہ فلاں فلاں تنظیم کے ذریعے جمع کر دیا گیا۔ تو میں نے کہا یار یہ تو زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی طریقہ نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی طریقہ نہیں کہ تم جا کر کے ڈاکٹر کو پیسے دے دو، اس کے بعد کہو کہ اس فلاں مریض کو رہا کرتے ہوئے غریب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ تملیک فقیر ہو، فقیر کو اس کا مالک بنا دیا جائے، اور یہاں فقیر کو مالک کہاں بنایا؟ وہ تو جا کر کے آپ نے وہاں جمع کر دیا، فقیر کی تملیغ نہیں پائے گی۔ لہذا فقیر کی جب تملیغ نہیں پائی گئی تب تم نے زکوٰۃ کے نام پر جس شخص سے پیسہ لیا تھا اس کی زکوٰۃ بھی ادا نہ ہوئی، اس کی زکوٰۃ ادا نہ ہوئی، آپ بھی گنہگار ہوئے، وہ بھی بیچارہ پھنس گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ اسی طرح یہ بھی بتایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جلسے کرا دیے جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء اکرام کو بلا دیے جاتے ہیں، تو خدا کے واسطے یہ بھی زکوٰۃ کا مصرف نہیں۔ آپ جلسے کرائیں، 50-50 ہزار دے کر کے شاعروں کو بلائیں، خطیبوں کو بلائیں، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ زکوٰۃ کی مصرف نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی مصرف غربا اور مساکین فقراء ہیں، انہی پر زکوٰۃ کا پیسہ خرچ کیا جائے، اور مدارس اسلامیہ جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں، غریب طلبہ پڑھتے ہیں، تو وہ زکوٰۃ کا مصرف ہیں، تو انہی پر پیسہ خرچ کیا جائے، ورنہ ان کی حق تلفی ہے، ان کا حق مارا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، میں نے ابھی بتایا کہ یہ تنظیمیں قائم کرنا بہت اچھی بات ہے، اس کے ذریعے دین کی بہت مدد ہو جاتی ہے، لوگ بے سہارا ہوں تو انہیں ایک سہارا مل جاتا ہے۔ اب اس کام کے لیے یا کالج کے لیے، کالج یونیورسٹی ہو، یہ چیز بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہماری مسلم جنریشن بھی آگے بڑھے، لوگ دینی تعلیم بھی حاصل کریں، اس میدان میں بھی ہم پیچھے نہ رہیں۔ لیکن یہاں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ یار ان تمام کاموں کے لیے، ان تمام کاموں کے لیے آسمان سے زمین جہاں کا بھی جو بھی کام ہو، اس تمام کاموں کے لیے، تمام تنظیموں کے لیے زکوٰۃ کے پیسے پہ ہی نظر کیوں جاتی ہے؟ زکوٰۃ کے پیسے کے ہی پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں؟ یار 97.5% اور بھی تو باقی ہے ہمارے پاس، اب ہم ان میں سے تھوڑا تھوڑا خرچ کر کے کیوں نہ ان کاموں کو انجام دیں؟ ان میں سے تھوڑا تھوڑا لگائیں، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں، اور دیکھیں پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو کسی کو یونیورسٹی میں بھیجیں، کسی کو ڈاکٹر بنائیں، کہیں یونیورسٹیز قائم کریں، کالج قائم کریں، اس کے ذریعے دین کی تبلیغ کریں، یہ بھی تو اہم ذریعہ ہے۔ ہم اس زکوٰۃ کے پیسے پہ ہی کیوں پڑ جائیں؟ یار وہ تو زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ وہ تو فقراء مساکین کا حق ہے۔ تو اس چیز پر غور کریں اور دیکھیں کہ زکوٰۃ دیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا پاس سے ہمارا مال بھی چلا جائے اور ہمیں اس کے بعد ہاتھ ملنا پڑے کہ آج ہمارا مال بھی چلا گیا، ہماری زکوٰۃ بھی ادا نہ ہو۔ تو اس مصرف کو بھی دیکھیں۔ ہمارے گاؤں دیہات میں بہت اکثر ایسا ہوتا ہے، گاؤں دیہات میں بہت اکثر ہوتا ہے کہ لوگ فقیر قائم کر لیتے ہیں۔ اب فقیر اپنے گھر سے بہت مالدار ہوتے ہیں، لیکن آتے ہیں وہ اپنے فقیر کے طور پر آتے ہیں کہ گاڑی پر ٹم ٹم پہ سوار ہو کر کے آتے ہیں، کہیں کس طرح سے آتے ہیں، بے حیائی ان کے اندر موجود ہے، تمام برائیاں ان کے اندر موجود ہیں، داڑھی چہرے پر داڑھی نہیں، یہ تمام برائیاں بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور گھر سے بھی مال کی نصاب ہے، اسے دیتے ہیں زکوٰۃ، صدقہ فطر دیتے ہیں۔ خدا کے واسطے ان تمام طریقوں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، نہ صدقہ فطر ادا ہوتا ہے، ہمارے سر پر جو پہلے باقی تھا وہ بھی باقی ہے۔ تو ہم اس بات پر غور کریں کہ جو اس کے مصارف ہیں، جہاں ضرورت ہے وہاں اس کا پیسہ خرچ کریں، اور دیگر معاملات میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت نوازا ہے، اپنی جیب سے خرچ کریں، اور 2.5% نکالنے کے بعد ہمارے پاس 97.5% بچتا ہے، یار اس میں سے ہم کچھ بھی تو خرچ کریں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں سے کیسا نوازتا ہے۔ کیوں اس مال کی جانب کو زیادہ رغبت نہ کریں، اور اگر زکوٰۃ کی بات آئے تو اس میں بالکل بخل نہ کریں، کیونکہ جس طرح سے نماز فرض ہے، زکوٰۃ بھی اسی طرح سے فرض ہے، جس طرح روزے فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ بھی ایک فرض ہے، یہ بھی ایک اسلام کا ایک رکن ہے۔ جس طرح سے ایک عمارت ہوا کرتی ہے، اس میں پلر، اس کے ستون ہوا کرتے ہیں، تمام ستونوں پر وہ عمارت قائم ہوتی ہے، اگر ایک ستون گر جائے تو عمارت کمزور ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک عمارت کا ایک ستون ہے، اگر اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کرو گے تو ہمارے دین، ہمارے ایمان کی جو عمارت قائم ہے، ہماری عمارت کمزور ہو جائے گی، پھر اس کے بعد ہمارا ایمان بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمارے کے سامنے بہت سے واقعات موجود ہیں، قارون کو دیکھ لیجیے، فرعون کو دیکھ لیجیے، زیادہ آگے مت جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف فوراً مسلمہ کذاب مرتد ہوا، اس کے ارتداد کی وجہ کیا؟ یہی وجہ کہ اس نے زکوٰۃ کا انکار کیا،
उसने ज़कात का इनकार करके वो मुर्तद हो गया कि हम ज़कात अदा नहीं करेंगे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़माना देखिए, कारून की बात आई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रिश्ते में आता है, कारून को अल्लाह ने बहुत सी नेमतों से नवाजा, बहुत कुछ दिया, इतना माल दिया कि कई कई हजार सवारियों पर, ऊँटों पर उसकी खजानों की चाबियाँ जाया करती थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है, मूसा जाओ, मैंने अपने इस बंदे को नवाजा है, तमाम लोगों में ऐलान कर दो कि अल्लाह ताला ने तुम पर ज़कात का हुक्म लागू फरमाया है, तुम ज़कात दो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा तो कारून ने पहले तो मानने को तैयार ना था, बहुत कहने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ताकीद के साथ उसे हुक्म दिया, तब वो मानने को तैयार हुआ। फिर उसके बाद जब वो घर गया, अब उसने अकेले में बैठ के सोचा, अब ज़कात का इतना नहीं बोला, मैं इतना नहीं दूंगा बल्कि इतना ही दूंगा। जब उसने कम हिस्से के एतबार से अपने तमाम माल का अंदाज़ा लगाया, उसका गैस किया, उसके बाद कहता यार अब तो हमारा इसमें से भी इतना दूंगा तब भी हमारा माल का बहुत हिस्सा चला जाएगा। फिर आखिर वो क्या हुआ, उसने बिल्कुल ही ज़कात का इनकार कर दिया और अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हुआ तो अल्लाह ताला ने उसको कैसे गर्क फरमाया, तमाम जहान ने देखा और उस वक्त के तमाम लोगों ने देखा कि अल्लाह ताला ने उसकी तमाम माल और दौलत के साथ उसे ज़मीन में गर्क फरमा दिया, ज़मीन में गर्क फरमा दिया। यार उसके पास इतना माल था, अगर वो फीसद के हिसाब, परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा माल निकाल देता जो कि गरीबों का हक था, तो उसके पास से क्या चला जाता, उसका तो माल अनपाक हो जाता। लेकिन नहीं, अल्लाह अकबर, माल की हवस बहुत बुरी चीज़ है, माल की हवस बहुत बुरी चीज़ है। अगर इंसान को इसकी लत लग जाए तो लत नहीं छूटती है। हम ये नहीं कहते कि आप माल जमा मत करें, बिल्कुल करें, लेकिन ऐसा माल जमा ना करें जो जिसकी ज़कात अदा ना की जाए, जो अल्लाह की राह में पाक भी ना हो, ऐसे माल से परहेज़ करें। मालदार तो सहाबा कराम भी थे, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ को देखो, हज़रत तलहा को देखो, मालदार साहबी रसूल हैं, लेकिन अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करने की बात आए तो पीछे नहीं हटते थे। अल्लाह ताला ने तभी ने नवाजा था, तभी ने नेमतें अता फरमाई थी। तो यकीनन, और देखें कुरान करीम में देखें, सालबा इब्न अबी हातिब मुनाफिक शख्स था। जब ज़कात की बात आई, हुज़ूर सल्लल्लाहु ने अपने साहब को भेजा कि सालबा के पास जाओ और उससे ज़कात का मुतालबा करो, उसे भी बहुत नेमतों से नवाजा गया। जब सालबा के पास पहुँचे और उससे कहा ज़कात का हुक्म आया है, मेरा करीम ने ज़कात देने के लिए कहा है, वो कहता है कि मोहम्मद मुझसे टैक्स मांगता है। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्या जुमला कहा, वो कहता है कि मोहम्मद मुझसे टैक्स मांगता है। ज़कात का उसने इनकार किया। उसके बाद ज़कात लेकर के आया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ज़कात को कबूल नहीं फरमाया और उसे ठुकरा दिया। हुज़ूर इस्लाम की मिसाल के बाद ज़माने से सिद्दीक़ अकबर आया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ज़माने में ज़कात लेकर के आया कि हुज़ूर मेरी ज़कात को कबूल फरमा लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने धुतकार दिया, लौटा दिया कि जब मेरे आका करीम ने तेरी ज़कात को कबूल नहीं फरमाया, तेरे माल को कबूल नहीं फरमाया, तो हम भी नहीं कबूल फरमाएंगे। उसके बाद ज़माने फारूक आया, उसके बाद आपके ज़माने में लेकर के आया, उन्होंने भी कबूल ना फरमाया। तो उस्मान गनी का ज़माना आया और लेकर के आया तो उस्मान गनी ने फरमाया, जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल ना फरमाए, हज़रत उमर ने कबूल ना फरमाए, तो अबू बकर सिद्दीक़ ने कबूल ना फरमाए, तो हम भी तेरी ज़कात को कबूल नहीं फरमाएंगे। उसके बाद वो क्या हुआ, इसी हालत में दुनिया से चला गया, मर गया, उसे कलमा भी नसीब ना हुआ। ये क्या है, माल की तलब उसे ले डूबी। कुरान फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें माल की कसरत ने हलाक कर दिया, अल्लाहुम्मत तकासुर, हलाक कर दिया, गाफिल कर दिया माल की कसरत ने, हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों से जा मिले, कब्रों में जा पहुँचे। माल की कसरत, और लाओ, ये क्या है। यकीनन हम अपनी जिम्मेदारी को समझें, जिसका जो हक है उसके पास भी पहुँचे, ताकि इन गरीबों का भी सहारा होता रहे और हमारा भी माल पाक रहे। और कोई ये ना समझे कि ज़कात की बात आए तो रमज़ान का महीना ही मखसूस है, हरगिज़ नहीं। जिसके पास जो माल की निसाब जिस भी तारीख में हुआ, अब दोबारा लौट करके उस साल में वो आती है, तो उसी घड़ी, उसी मिनट, उसी सेकेंड पर वो माल की निसाब हो गया, अब उस पर ज़कात वाजिब हो गई। ये ना समझे कि रमज़ान में दें या ईद के बाद दें, इसकी कोई तायीन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं कि रमज़ान में ही दिया जाए, बल्कि किसी भी महीने में जब भी माल की निसाब हो जाए तब भी ज़कात दे दे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है हमें और आपको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।